نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 122 تک ہو گیا. گزشتہ درس میں یہ تھا کہ شیطان جو وعدے کرتے ہیں اور دلوں کے میں لمبی لمبی آرزوئیں ڈالتا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کا انسان کو ورغلاتا ہے، اور ان کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ نہیں پائے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے، ہم انہیں عنقریب ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا نہریں رواں دواں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. آج کے درس میں مزید فرمایا کہ لیسا بامانیکم، اور نہ تمہاری آرزوؤں پر اللہ کا وعدہ موقوف ہے یا تمہاری کامیابی موقوف ہے، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کے خواہشوں پر. خواہش و آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا. قانون ہے کہ من یعمل سوءا، جو بھی برائی کرے گا یجز بہ، اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. وَلَا يَجِدْ لَهُ، اور یہ برے اعمال کرنے والا نہیں پائے گا اس اپنے گناہ سے بچنے کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار. یہاں دیکھیں کہ یہ کون تھے. مفسرین کرام نے یہ بات کی کہ مسلمان، اہل کتاب، مشرکین یہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے یہ گفتگو کی. اس میں 3 قول میں بالتفصیل بیان کرتا ہوں. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کیا. وَلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ، تمہاری آرزوؤں میں، کہ صرف بس میں تو حضور کا امتی ہوں، لیکن کروں گا وہ جو میرے من میں آئے. کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہوں، اور طریقے یہودیوں کا یا غیروں کا یا غیر مسلموں کے کروں گا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کبھی بھی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی ایک فیکٹری سے تنخواہ لیں اور بولے کام تو تمہارا نہیں کروں گا. ایسے کوئی کرتا ہے؟ تو ایک دوسرے پر فخر کیا. اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہذا ہم کو تم پر فضیلت ہے. مسلمان نے کہا ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہے. ہماری کتاب نے تمہاری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس لیے ہم افضل ہیں. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بھائی دیکھیں، صرف آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں آگے یہ اہل کتاب جو برباد ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے دعوے. سورہ
مائدہ جو اس کے بعد صورت آنے والی ہے، اس میں دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب نے کیا کہا؟ وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں۔ حضور کے خدمت میں اہل کتاب کی ایک جماعت آئی، حضور نے علیہ السلام نے انہیں اسلام کی تبلیغ کی اور رب کے عذاب سے ڈرایا۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن تم براہ راست پر چلو تو اللہ تو بے پرواہ ہے، کوئی اگر اللہ کی بندگی نہیں کرے، اللہ نے شیطان کے پیچھے چلے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چل شیطان تو بھی جہنم میں، تیرے پیروکار بھی جہنم میں۔ تو یہ کہنے لگے عیسائی اور یہودی کہ آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، ہاں کہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی میں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ عیسائی سے معلوم ہوا کہ اپنے کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض محبت اہل بیت کی مدعی حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ سمجھنا کفر ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر، ارے میں تو فلاں کا بیٹو، شراب اور کباب اور فلاں فلاں، میں تو فلاں ہوں۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اعمال پیچھے چھوڑ دیں، اس کا کردار چھوڑ دیں تو اس سے پھر نسبت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر صحیح ہے تو پھر نسبت نور علی نور ہے، کیونکہ کنعان تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ ان کے نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ۔ رب سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 میں آخر میں فرمایا کہ ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ان کی مخالف تھی۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ، کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں نہیں ہے۔ غلامی ہوگے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ مجاہد نے کہا، یہ دوسرا قول ہے کہ آیت قریش مکہ کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا۔ امام ابن جریر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ مشرکین مکہ کو کہا تمہاری یہ بات غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ تم نے من گھڑا تھا۔ کیونکہ پیچھے ہم نے کیا کہا؟ شیطان نے کیا کہا؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں جھوٹے اردو میں ان کو ڈال دوں گا۔ یہ تو تمہارے اس پر دلیل تو نہیں ہے نا جو تم کہتے ہو۔ اہل کتاب نے پھر اپنا وہ بنا لیا۔ مجاہد کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہود، نصارہ و مشرکین کا یہ قول ہے۔ یہود نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من كان يهودا۔ عیسائیوں نے کہا اور نصارہ، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ دیکھ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، اللہ کرم کرے۔ یہاں تک ہمارے نبی علیہ السلام فرمائے کہ جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ تو عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو بھی؟ بولا ہاں مجھے بھی، اللہ کے فضل سے، اللہ اپنے رحمت میں لے لے۔ تو یہ ہمیں تعلیم ہے نا۔ اور آج کے 1400 سال بعد کوئی کہہ دے کہ بعد تھوڑے سے نہ نماز با جماعت پڑھے، ہاں عورتوں میں بیٹھ رہے، فحش عریانی کرے اور ادھر عقیدہ بنائے تو اور تو یہ تو بے سراسر دین کے خلاف ہے۔ تو نے کیا کہا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکین عرب نے کہا ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ ہمیں عذاب ہوگا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہارے آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کے خواہشوں پر۔ ہاں ہر جو بھی برائی کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ ہاں مسلمان کے لیے ہے کہ یہ تو مشرک تو لازمی پائے گا، کافر کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ہے کہ اگر توبہ کی تب بھی معاف ہے۔ دنیا میں اب یہ آگے چلو یہ آیت ہے، یہ خود اس میں یہ تفسیر موجود ہے۔ اس آیت میں
فرمایا کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ صحابہ کرام دیکھے قرآن سنتے تھے تو ان کے اوپر کتنا خوف طاری ہوتا، اور آج ہم بھی سن رہے ہیں، ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں پہلے تو، لیکن سنتے تو ایک کان سے سنتے دوسرے نکال لیتے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، دیکھیں صحابہ کرام کی حالت کیا ہوئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری نے، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اتنے وہ لکھے ہیں اس میں واقعات صحابہ کرام کے کہ وہ کس قدر خوفزدہ تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں دیکھیں تو اس آیت میں فرمایا کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور برا کام عام ہے، خواہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس تقدیر پر یہ اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہوگی۔ اس اشکال کا یہ جوابات علماء نے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت من یعمل سوءا یجز بہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت دشوار ہوئی، صحابہ کرام بڑھ ڈر گئے اور ان کو بہت تشویش لائق ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، مسلمانوں کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جتنی مصیبتیں پہنچتی ہیں تو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سارے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا تھا۔ سورہ روم میں ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 42 میں ظہر الفساد فی البر والبحر والبحر بما کسبت ایدیکم لعلہم یرجعون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سزا دے، خشکی تری میں عذابات آتے ہیں تاکہ ایک گناہگار اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے گناہوں سے۔ اس لیے مسلمان پر جو وہ آتے ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہوگی؟ یہ آیت اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں تو اب صدیق اکبر کی شان کیا ہے کہ 8 دروازوں کی جنت سے آواز آئے گی کیا، لیکن خوف کس قدر ہے اس دور کے مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ایک جعلی پیر کہتا ہے کہ میں بھی جنتی اور میرا مرید بھی جنتی، اس کے لیے شان صدیق اکبر دیکھے ذرا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہار سے جنت کی بشارت ملے، قرآن سے بشارت ملے، لیکن اتنا خوفزدہ کیوں کہ ایمان نام اسی کا ہے کہ انسان کے اندر خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ صرف خوف ہی خوف ہے، نا امید یہ بھی کفر ہے، اور صرف رجائی وہ خوف ہو ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ ایمان کیا ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ پیارے آقا دو جان نے پوچھا کون سی آیت کے بعد؟ عرض کیا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے نہ تمہارے آرزوؤں کے مطابق ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہوگا، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اپنے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی؟ فرمایا تمہاری برائیوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کو جو خطائیں ہوتی ہیں وہ اسی سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے بھی اسی کہ مثل ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں تکلیفیں پہنچ جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ دوسرا جواب یہ کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رب کریم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 21 ہم پڑھ چکے ہیں، ان تجتنبوا کبائر، نہیں آ گیا ہاں تو پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے،
تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہم تم کو عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی نے نماز پڑھی وضو سے اس کو صغیرہ گناہ ویسے بھی معاف ہو گئے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک چھوٹے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 114، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ کے درمیان گناہ جھڑ جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور حج کرنے سے ساری عمر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے اور فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، سورہ شورى آیت نمبر 25 میں وہیں اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے اور گناہوں کی اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھا جواب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء کرام، علماء، شہداء اور نیک اولاد کی شفاعت کی وجہ سے مٹا دے گا، ان کی شفاعت سے معاف کر دے گا۔ پانچواں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنے فضل محض سے بھی فرما دے گا۔ قرآن میں ہے بہت ساری جگہ، یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا سوائے کافر کے۔ ابھی 116 نمبر بھی آیت یہاں پہ پڑھا، اور اس سورت نساء میں آیت نمبر 48 میں بھی پڑھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو مسلمانوں کے لیے چاہے گا نا، کافر کے لیے تو فیصلہ ہے کہ نہیں، کافر کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، صفابے نے محرزمہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ سرگوشی کرنا کی کیا تفسیر سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے گا اور اس کو چھپا لے گا، فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، حتیٰ کہ اللہ اس شخص سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ وہ اب ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا اور آج میں تجھے بخش دوں گا۔ پھر اس کو اس کے نیکیوں کے کتاب دی جائے گی، اور رہے کافر اور منافق تو اللہ لوگوں کے سامنے فرمائے گا، ان لوگوں نے اپنے رب کی تکذیب کی، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری میں حدیث 2441 نمبر پہ موجود ہے کہ نے اپنے مسلمان بندے سے پردے میں کہی، تو نے کیا ہو گیا لیا اللہ؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی تیرے اوپر پردہ تھا، دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان انسانوں میں ستار ہوں پردہ رکھنے، تم بھی ایک دوسرے کا پردہ رکھو۔ اور آج کل کیا ہے، خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑے، اس کے نمازوں پہ نہ جانا، اس کی داڑھی پہ نہ جانا، تو بھائی کون سا گناہ کہ تو کون سا تمہارا وہ خواہ مخواہ کے نہیں، اس کے تقریروں پر نہ جانا، تو بھائی تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو بھی تو بتا دینا، میں بتا نہیں سکتا۔ تو واہ بھائی واہ، یہ تمہارا صحیح سٹائل ہے، یہ تو کون سا مسلمان ہے؟ اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے۔ تو کریم اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم تیار رہیو، کہ عقائد تمہارے قلب میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں فرق ہے، تم بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد والی جو 124 نمبر آیت ہے اس میں اللہ نے وضاحت کر دی، یہ کل میں اس کی تفسیر کروں گا، جو اعمال صالحہ کرے من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مسلمان ہو، ایمان کے لیے ایمان شرط ہے، تو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہودیوں تمہیں غلط فہمی ہے، تمہارا تو کوئی ایمان نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو اعمال کہاں سے آ جائیں گے؟
یہ اس آیت پر میں کل پھر مزید گفتگو کروں گا. یہ 4 مقامات پر ایک مرتبہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں، یہاں پہ 124 نمبر آیت میں، اور آگے سورہ نحل میں آیت نمبر 97 میں پڑھیں گے، اور سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 40 میں پڑھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کا ذکر کیا جو حالت ایمان میں نیک اعمال کریں گے، انہیں اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں صرف آرزوؤں پر نہیں کہ بس اپنے آرزوؤں پر لگے کہ بس میں فلاں میں فلاں. ہم رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہیں. تعلیم کا مقصد یہ ہے جو قرآن ہے سورۃ الدلال میں جو لکھی پڑھی ہے نا، ہاں، وہ مجھے جو بڑا تو کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.